السلام علیکم۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ہم پر پہلے شعر کا نزول۔ مزاج تو ہمارا شروع ہی سے شاعرانہ تھا، کیونکہ سنا ہے بچپن میں ہم دو ہی کام بڑے شوق اور باقاعدگی سے کیا کرتے تھے: باواز بلند رونا اور دیواروں سے باتیں کرنا۔ لیکن ہمیں اپنی اس خدا داد صلاحیت کا احساس ان دنوں ہوا جب ہم فرسٹ ایئر فول بنے۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے ہم پر یہ دردناک انکشاف ہوا کہ ہم پر شاعری نازل ہو رہی ہے۔ ہماری یہ خوش بلکہ غلط فہمی روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ اب اکثر خواب میں ہم بڑے بڑے مشاعرے لوٹ لیتے اور اداب اداب پکارتے ہماری آنکھ کھل جاتی۔ آخر ایک روز جب موسم کافی شاعرانہ ہو رہا تھا، ہماری رگ شاعری بڑے زور سے پھڑکی۔ بہت دبانے کی کوشش کی، لیکن آج اس جولانی دباؤ کے آگے ہماری ایک نہ چلی۔ مجبور ہو کر ہم نے صندوق کی تہہ سے اپنی ڈائری نکالی، جو ابھی تک ہماری تحریر سے محروم ہی تھی۔ اب ظاہر ہے سب گھر والوں کے سامنے تو شاعری ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کج تہنائی کی تلاش میں ہم لون میں آ گئے۔ لیکن مستقبل کے اس شاعر کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار گلاب کے پودوں کا ایک جھنڈ پسند آیا اور ہم بڑی مشکل سے تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ سے کیا چھپائیں کہ اس کوشش میں کئی کانٹے ہمارے دستے کے پار ہو گئے، لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ شاعری کے لیے احساس درد کی ضرورت ہوتی ہے، سو وہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب ہم نے آنکھیں بند اور دیدہ دل کو وا کیا، کیونکہ لگتا تھا آج دیوان مکمل کر کے ہی اٹھیں گے۔ پہلا مصرعہ تخلیق ہونے ہی والا تھا کہ ہماری بھیانک چیخ نکل گئی۔ آپ مطمئن رہیں، کیونکہ یہ چیخ خوشی کی چیخ نہیں بلکہ کسی ظالم کیڑے نے زور سے کاٹا تھا۔ ہمارا نازک تخیل ٹوٹ چکا تھا، اس لیے غصے میں آ کر اس رقیب اور سیاہ کے دو ٹکڑے کر دیے، یعنی ابتدائی شوق میں ایک قتل سرزد ہو گیا۔ خیر، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو ہمارا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر طبیعت پھر مائل بے پرواز ہوئی۔ ابھی مراقبے میں گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے ہمارا نام پکارا۔ اس پکار کے جواب میں ہم نے دیوانہ وار اٹھنے ہی والے تھے کہ آواز کچھ شناسا سی معلوم ہوئی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ہماری آپی حضور کی آواز تھی، کیونکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق یہ وقت ہماری شاعری کا نہیں بلکہ چائے بنانے کا تھا۔ لیکن آج ہم اپنے شاعرانہ موڈ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جواب نہ دینے کا پختہ عزم کر لیا۔ آپی غصے میں ہمیں پکار رہی تھی اور ہم سانس روکے بیٹھے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ گلاب کے اس جھنڈ سے ہمیں برآمد کرنا گھر والوں کے لیے تو کیا، کسی CI والوں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ آخر کار جب آپی ہماری شان میں ایک خوبصورت قصیدہ پڑھنے اور ہماری جملہ خصوصیات بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئیں، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ چائے بنا رہی ہوں گی، تو ہم نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ مراقبے میں چلے گئے۔ آنکھیں بند کیے ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اب واقعی خوشی سے ہماری چیخ نکل گئی، کیونکہ صرف ایک مصرعہ ہی نہیں، پورے کا پورا شعر ہم پر وارد ہو چکا تھا، یعنی ہم بھی شاعروں کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ ہم نے جلدی سے اس شعر کو ڈائری پر لکھا اور آ گیا کا شور مچاتے اندر بھاگ گئے۔ اگرچہ کانٹوں نے ہمیں روکنے کی کوشش میں ہماری نئی قمیض کو تار تار کر دیا۔ پہلی نظر برآمدے میں کھڑی آپی پر پڑی، جو غصے میں ہمیں گھور رہی تھی، لیکن ہماری تشویشناک حالت دیکھ کر وہ اپنا سارا غصہ بھول گئی اور ہمیں جھنجھوڑ کر بولی: ارے کیا گیا، کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ 1000 بار منع کیا ہے کہ دوپہر میں باہر مت جایا کرو۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ہم پر شاعری کا بھوت عاشق ہی نہیں بلکہ نثار ہو چکا تھا۔ خوشی سے ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی، اس لیے پہلا شعر ان کے سامنے کر دیا۔ آپی نے جلدی سے شعر پڑھ کر حیرت سے ہماری طرف دیکھا اور بولی: ہاں، کیا ہوا اس موئے شعر کو؟ اپنے شعر کی اس قدر ناقدری پر ہمارا دل کڑ کر رہ گیا۔ انہیں شاید اس خوشی کا اندازہ نہیں تھا جو ایک شاعر کو اپنا پہلا شعر کہنے پہ ہوتی ہے، لیکن غصے کا موقع نہیں تھا، اس لیے ہم فخر سے بولے: اس شعر کو کیا ہو سکتا ہے، آخر ہمارا پہلا شہکار شعر ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپی کے حلق سے ایک فلک شگاف قہقہ بلند ہوا، جس نے ہمارے ننھے سے دل میں بھی شگاف کر دیا۔ آپی کی آواز سن کر بھیا بھی اپنے کمرے سے ننگے پاؤں بھاگتے آئے۔
आपी की शगुफ्ता और खौफनाक सूरत देखकर पहले वो कुछ समझ ना सके तो आपी ने हमारा शेर इनके गोश गुजार दिया। शेर आप भी सुने। हमने अर्ज़ किया था, दिल नदां तुझे क्या हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। शेर सुना था कि बाई के मुंह से भी फुलझड़ियाँ चढ़ने लगीं। अब तो हमें शक होने लगा कि कहीं शेर की बजाय हमसे कोई लतीफ़ा तो नहीं सरजद हो गया। डायरी पर नज़र की तो वहाँ हमारा नायाब शेर मुस्कुरा रहा था, जबकि हमारी आपी और भैया हम पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी इस नाकदरी पर हमारा दिल जो है खून हो गया। हम गुस्से में पाँव पटकते हुए अपने कमरे में आए और बतौर एहतजाज कमरा बंद हो गए, जो हमारी पुरानी आदत है बचपन की, और अहद कर लिया कि भैया और आपी अपनी ज़्यादती की माफ़ी नहीं मांगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हमारे सारे शायराना मूड का सत्यानाश हो गया था और कमरे में अकेले जी नहीं लग रहा था। इसलिए सोचा कुछ मुतालिया ही किया जाए, क्योंकि कहीं पढ़ा था अच्छा शेर बनने के लिए सादा के कलाम का मुतालिया बेहद ज़रूरी है। हमने अलमारी से दीवाने गालिब निकाला, क्योंकि इतना तो हम जानते ही थे कि मिर्ज़ा गालिब भी हमारी तरह काफ़ी अच्छे शेर कह लेते थे। अब जूं ही दीवाने गालिब की वर्क गर्दानी शुरू की तो एक सफ़े पर नज़र पड़ते ही हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल के शुरू में लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमारा शेर लिखा हुआ था। इस खुली दंदाली पर हमारी चीखें ही निकल गईं। आखिर आपी और भैया ने बड़ी मुश्किल से हमें मनाया, लेकिन इन्हें क्या बताते कि रूठे हुए हम मिर्ज़ा गालिब से थे, जिन्होंने हमारा पहला शेर चुरा कर हमें रुसवा कर दिया था। इस सारे वाक़ये से ये मत सोचें कि इसके बाद हमने शायरी से तौबा कर ली, बल्कि ये गलती अब भी हमसे सरज़द होती है और कभी कभी तो पूरी गज़ल ही सरज़द हो जाती है। अब ये हमारी बदनसीबी है कि पहले शेर का जैसा शाहकार दोबारा हम तख्लीक नहीं कर सके। लेकिन क्या करें, एक बात आज तक हमारी समझ में नहीं आ सकी कि हमारा पहला शेर दीवाने गालिब में कैसे छप गया। अगर मैं आपसे कोई समय कोई अकल और दानिशमंद है तो इस मम्मी को हल कर दे, तो बतौर इनाम हम अपनी पूरी गज़ल सुनाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हौसला शर्त है, हमारा नहीं आपका। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने को मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।